حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب تک حکومت رکھی اور آپ کی وفات کے بعد آپ صحابی رسول ہیں، آپ کاتب وحی ہیں، لیکن آپ کی وفات کے بعد آپ کا بیٹا جس کا نام یزید تھا فوراً تخت نشین ہو گیا اور کرسی اقتدار پہ بیٹھ گیا۔ اس سے قبل یزید کے کالے اور سیاہ کارنامے چھپے ہوئے تھے جنہیں عام لوگ جانتے نہیں تھے۔ اس کا شراب پینا، جوا کھیلنا، زنا اور تمام بدکاریاں، نمازیں چھوڑنا، دین اور اسلام کے احکامات کو جان بوجھ کر توڑنا، یہ تمام خرافات اس کے اندر موجود تھے۔ لیکن جب تک حضرت امیر معاویہ کی وفات نہیں ہوئی تب تک یہ ساری چیزیں چوری چوری چھپے چھپے کرتا تھا۔ لیکن جب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی، اس نے اپنے والد کے اس تخت اقتدار پہ، کرسی اقتدار کے اوپر اس نے قدم رکھا اور بیٹھ گیا۔ اور یہ کرسی جو اقتدار کی ہے نا، یہ حکومت کی کرسی ایک ایسی چیز ہے کہ جب اس پر انسان بیٹھتا ہے تو شعور کھو دیتا ہے، ضمیر بیچ دیتا ہے، اپنے کردار کو تباہ کر دیتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے دماغ میں تکبر اور گھمنڈ آ جاتا ہے۔ تکبر اور گھمنڈ کا جو نشہ ہے اس کے دماغ پہ ایسا سوار ہو جاتا ہے کہ جو اس کو اپنے اصل مقام سے ہٹا کے تباہ و بربادی کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن اس تباہی و بربادی کو وہ بندہ کامیابی سمجھ بیٹھتا ہے اور پھر اسے آخر میں پتہ چلتا ہے کہ میں نے کیا کیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ یزید جب تخت نشین ہوا تو جب تخت پہ بیٹھا تو اس کو پتہ چلا کہ میں ایک اسلامی حکومت کا جس اقتدار پہ بیٹھا ہوں، بادشاہی حیثیت رکھتا ہوں، تو اب میں یہاں بیٹھ کر کے اپنی بادشاہت کو منوانے کے لیے، اسلامی بادشاہ کہلانے کے لیے، لوگوں کو تابع فرمان بنانے کے لیے مجھے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں اور چھوٹے اور بڑے لوگ ہیں سب کو اپنے انڈر میں چلانا ہوگا اور سب کا بادشاہ اور امیر بننا ہوگا۔ اس کے لیے یزید نے سوچا کہ مجھے سب سے پہلے اگر میں خاموش رہا تو میرے جو خرافات، سیاہ کارنامے ہیں، میرے جو کرتوت ہیں، میرے جو گناہ ہیں، شریعت کے خلاف میرے جو کام ہیں، وہ سارے جب ابھر کے آئیں گے تو یہ بڑے بڑے لوگ ایک پارٹی بنا کے میرے خلاف سازشیں کھڑی ہو جائیں گی، پھر مجھے مقابلہ کرنا بڑا مشکل ہوگا۔ کیوں نہ میں ایسا کروں کہ اس سے پہلے ہی بڑے بڑے جو لوگ ہیں انہیں بلا کر کے اپنے دربار میں طلب کر کے ان کی بیعت لے لوں، یہ تسلیم کرا لوں کہ میں اسلامی بادشاہ ہوں، میں امیر المومنین کی حیثیت رکھتا ہوں، میں کرسی خلافت پہ ہوں۔ ان کا بیعت کرنا میرا حق ہونے کی دلیل بن جائے گی، میرے صحیح ہونے کی دلیل بن جائے گی۔ وہ مجھے تسلیم کر لیں گے تو قیامت تک کے لیے ہر بندہ مجھے تسلیم کرے گا۔ جب یہ معاملہ اٹھا تو اس نے سب سے پہلے خطوط لکھے جو اس وقت کے جلیل القدر صحابہ تھے، ان کی بارگاہوں میں اس نے خط لکھ کر کے بھیجے کہ آؤ میں کرسی اقتدار پہ ہوں، آؤ میری بیعت کر لو، آؤ مجھے بادشاہ تسلیم کر لو، آؤ مجھے امیر المومنین کا درجہ دے لو، ہاتھ میں ہاتھ دے کے مجھے کامیابی کی دلیل بنا دو۔ اس وقت تمام صحابہ نے دیکھا یہ آدمی جو بے نمازی ہے، یہ آدمی جو فاسق و فاجر ہے، یہ آدمی جو سود خور ہے، یہ آدمی جو شرابی ہے، یہ آدمی جو زانی ہے، یہ آدمی جو قرآن و حدیث کے خلاف چلتا ہے، یہ آدمی جو اسلام کے خلاف ہے، یہ آدمی جس کا اپنا ایمان مکمل نہیں ہے، یہ کرسی پہ بیٹھا ہے اور ہم اس کے ہاتھ پہ ہاتھ دیں، ہاں یہ تو ہرگز نہیں ہو سکتا۔ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ہرگز
نہیں ہو سکتا۔ تو جب یہ معاملہ آیا، حضرت جو بڑے بڑے صحابہ تھے، حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان جیسے تمام صحابہ بڑے بڑے، انہوں نے یہ سوچا اور آپس میں مشورہ کیا کہ ہمیں یہ مجبور کر رہا ہے بار بار خط لکھ کر کے، اور اگر ہم نے ہاتھ نہ دیا، بیعت نہ کی، تو یہاں جنگ و جدال ہوں گے، یہ ہمیں مجبور کرے گا، ہم بیعت کریں گے نہیں۔ کیوں؟ ہم حضور کے صحابہ ہیں، حضور کے غلام ہیں، شریعت کے وفادار ہیں، ہم اپنا ہاتھ کسی شرابی کے ہاتھ میں کیوں دیں؟ ہم اپنا ہاتھ کسی فاسق و فاجر کے ہاتھ میں کیوں دیں؟ ہم ایک فاسق اور فاجر کو بادشاہ کیسے تسلیم کریں؟ ہم ہرگز ہاتھ نہیں دیں گے۔ انہوں نے رفتہ رفتہ ہجرت کرنا شروع کر دی، مدینہ چھوڑنا شروع کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بھی، حضرت عبداللہ بن عمر بھی، اور بڑے بڑے صحابہ نے بھی مدینہ چھوڑ کے مکہ جانا شروع کر دیا۔ بات سمجھ میں آئی؟ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اسی دوران حضرت امام حسین علیہ السلام، ان کی بارگاہ میں بھی جب یزید کی طرف سے خطوط پہنچے، اے حسین آؤ یزید کی بیعت کر لو، اے حسین آؤ یزید کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو، اے حسین آؤ یزید کو اپنا پیر بنا لو، بادشاہ اسلام ہونے کی حیثیت دے دو، انہیں حق ہونے کی دلیل بنا دو۔ حسین کا ہاتھ جاتا اور یزید حق کی دلیل بن جاتا۔ میرے امام حسین نے دیکھا یہ تو نہیں ہو سکتا، آپ نے گورنر مدینہ کی خدمت میں جا کے ان سے یہ کہہ دیا، اے یزید کو پیغام بھیج دو، ہرگز حسین کسی شرابی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا آگے، زانی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے آگے آگے، اے یہ فاسق و فاجر کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کر سکتا آگے۔ کیوں؟ جو نواسہ رسول ہو، جو فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہو، مولا علی کی آنکھوں کا تارا ہو، اے جس نے ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیے گو، اور جس کے لبوں کو میرے نبی نے چوما گو، اے جس کی پیشانی پہ میرے نبی مکرم نے بوسے دیے گو، اور جنہیں اٹھا کے میرے نبی مکرم مدینے کی گلیوں میں چلتے گو، اور وہ حسین کب ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ دے سکتے تھے؟ ہرگز ایسا ہو نہیں سکتا تھا۔ میرے امام حسین نے فرمایا، اے گورنر مدینہ یزید سے کہہ دو میں اپنے نانا جان کا شہر مدینہ تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن تجھ جیسے جہنمی کے ہاتھ میں ہاتھ اس لیے نہیں دے سکتا ہوں۔ اگر حسین آج ہاتھ دے دے گا تو پھر اسلام میں ایک فاسق فاجر زانی شرابی سودی کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے بیعت ہونا جائز ہو جائے گا، کیونکہ حسین کا بیعت ہونا اسلام میں دلیل بن جائے گی۔ اس لیے میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں کہ میرے نانا جان کے شہر مدینہ کے اندر قتل و غارت ہو، خون ریزیاں ہو، لڑائیاں ہو، میں یہ بھی نہیں چاہتا ہوں میرے نانا جان کے شہر کی مٹی کی بھی بے ادبی ہو، اس لیے میں شہر مدینہ تو چھوڑ سکتا ہوں، لیکن میں یزید کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا ہوں۔ آپ نے یہ پیغام دیا، لوگوں ظلم کتنے بھی زور پہ ہو، جفائیں کتنی بھی ہوں، طوفان کتنے بھی چل رہے ہوں، آندیاں کتنی شباب پہ ہوں، اس کے بیچ میں بھی مردان خدا جو ہوتے ہیں وہ ظلم کے سامنے گھٹنے ٹیک کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور بتا دیتے ہیں، لوگوں چاہے کوئی طوفان آتا رہے، چاہے کتنے ظلم کی آندیاں چلتی ہو، امام حسین نے یہ بتا دیا، لوگوں ہمارے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز اپنا ایمان ہے۔ بہرحال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا اور مشورہ کیا کہ بہتر ہے ہمیں یزید یہاں مجبور کرے گا،
اور نہیں بیعت کریں گے تو لڑنے پہ مجبور کرے گا. ہم لڑیں گے نہیں تو وہ ضرور جس کو شریعت کا لحاظ نہیں، جس کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ادب نہیں، جس کو رب العالمین کا جس کے اندر خوف نہیں، وہ جہنمی، وہ یزید، وہ فاسق و فاجر، وہ حسین کو کیا سمجھے گا؟ آپ نے بہتر و مناسب یہی سمجھا کہ میں کیوں نہ اپنا نانا جان کا شہر مدینہ چھوڑ دوں اور یہاں سے نکل کے مکہ میں چلا جاؤں. کیوں؟ قرآن میں میرا رب فرماتا ہے وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، فرمایا کہ میرا شہر مکہ کا جو حرم ہے، جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن میں آ گیا. جو حرم میں آ گیا وہ امن میں آ گیا. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مدینہ چھوڑا. میرے امام حسین نے یزید سے مجبور ہو کے امت مسلمہ کے ایمان کو بچانے کی خاطر، اسلام کو زندہ رکھنے کے لیے ظلم و جفاؤں کا مقابلہ کرتے ہوئے میرے امام حسین نے اپنے اہل و عیال کو لے کے مدینے سے ہجرت کر کے مکہ تشریف لے گئے. مکہ تشریف لے گئے اس لیے کہ قرآن میں میرے رب نے فرمایا گئے اوے حرم امن کا گھر ہے، حرم میں جو داخل ہو گیا گئے وہ امن میں چلا گیا گئے. کیوں؟ حرم کے اندر لڑنا جائز نہیں، لڑائی کرنا جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ حرم کے اندر وہ کاٹ کھانے والی چیزیں، تکلیف دینے والی چیزیں، ان جانوروں کو بھی مارنے کا حکم نہیں ہے. ایک جوں اگر حرم کی زمین پہ مل جائے اس جوں کو بھی آپ نہیں مار سکتے. اللہ اللہ